میں ان سارے حکمرانوں سے 1992 سے مل رہا ہوں. مجھے عمران خان سب سے بہتر نظر آئے. اس سے اچھا میں نے کسی بھی حکمران کو نہیں پایا. وہ ایک سچا عاشق رسول ہے. یہ الفاظ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے، جو ایک پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہیں. ان کا تعلق خانے وال صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ سے ہے، جو میاں چنو کے قریب واقع ہے. وہ تبلیغی جماعت کے رکن ہیں اور فیصل آباد پاکستان میں ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث بہت سے گلوکار، اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ایک نہایت ہی مہربان اور اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہیں. ان کی زبان میں رب کریم نے بہت تاثیر دی ہے، جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سادہ سے انسان کے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں فینس اور فالوورز ہیں، اور مولانا صاحب سے سچی محبت اور عقیدت بھی رکھتے ہیں. عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے کرکٹرز، شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام اور سیاستدان بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مولانا طارق جمیل کے ذریعے راہ ہدایت پا گئے اور جن کی زندگی بالکل نیا رخ اختیار کر گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کی پیدائش 1 اکتوبر 1953 میں پنجاب کے شہر خانے وال ضلع میاں چنو کے زمیندار گھرانے میں ہوئی، جبکہ والد کا تعلق مسلم راجپوت جماعت سے ہے. مولانا صاحب کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور کی میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے لیے داخلہ لیا. پڑھائی میں اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز بھی بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے اکثر کالج کے پروگرامز میں بطور سنگر گاتے بھی تھے، جسے حاضرین کی طرف سے بہت سراہا بھی جاتا تھا. دوران تعلیم آپ ہاسٹل رہائش پذیر تھے. جب جمعے کے روز مولانا صاحب کا دوست انہیں بلانے کے لیے آیا، مولانا صاحب سمجھے شاید یہ فلم دکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، لیکن دوست نے کہا کہ آؤ پہلے جمعے کی نماز ادا کریں. مولانا صاحب کے مطابق دوست نے نماز کے بعد تبلیغ میں جانے کو کہا، جس پر انہوں نے انکار کر دیا. دوست نے زبردستی کی، جس پر وہ مان گئے. یہاں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدایت ملی اور وہ اللہ کے راستے پر نکل پڑے. آپ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 برے اعظموں کا بھی سفر کیا اور اللہ کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا. پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد انٹرنیٹ پر مولانا طارق جمیل صاحب کی اسلامی ویڈیوز سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. مثل مشہور ہے کہ جس کے 100 سجن ہوتے ہیں اس کے کچھ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا. عاصم جمیل کے بارے میں نہایت افسوسناک خبر سامنے آئی ہے. مولانا نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے. اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ میرے فرزند کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، البتہ باقی رہ جانے والی نیکیوں کے نزدیک اچھی اولاد ہے. بیٹے کی اچانک موت بے شک مولانا کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے. جوان اولاد کی جدائی کسی قیامت سے کم نہیں، مگر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. آپ کے بیٹے کو میاں چنو میں آبائی قصبے تلمبہ میں قتل کر دیا گیا. قتل کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں، جبکہ پولیس کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس کے مطابق عاصم جمیل کو سینے پر گولی لگی. واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے، جبکہ کہیں اس المناک واقعے کو خودکشی کا نام دیا جا رہا ہے. DSP میاں چنو کے مطابق عاصم جمیل نے اپنے سینے پر گولی مار کر خودکشی کی. انہیں تشویشناک حالت میں تلمبہ کے ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا، مگر وہ جان بر نہ ہو سکے. عاصم جمیل پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی وجہ مذہبی انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے. اس حادثے پر ہم سب مولانا صاحب کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یقیناً یہ ناقابل برداشت غم ہے. ہماری دعائیں اور ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے.